The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آن ایوننگ وید۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سینہ اطہر پر اترنے والی یہ کتاب آج 1450 سال کے بعد بھی گھر گھر میں موجود ہے ایک کتاب کی شکل میں، اور جس شخصیت کو میں نے آج مدعو کیا ہے ورتل القرآن ترتیلا کے تحت قرآن مجید کے تلفظ، قرآن مجید کا لہجہ، اس کی ادائیگی صحیح ادا کرنے والا یہ سید پوری دنیا میں الحمدللہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہرت عزت عطا فرمائی، اور آج جس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خصوصی نگاہ رحمت کا صدقہ، جس طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پڑھو، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھوں جن کے سینے پر یہ قرآن اترا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کسی سے قرآن سنوں۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی سورۃ النساء کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے آنسو بہنے لگے، آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی، بھیگ گئی۔ ناظرین محترم، آج جب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب تلاوت فرماتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید انفارچونیٹلی ہم آج اس کو بھول چکے ہیں، اس کی زیارت نہیں کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، اس کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ یہ وہی قرآن مجید ہے کہ جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا اور زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا تو زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا۔ جب یہی قرآن مجید فرقان حمید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا تو دل بدلے، اور جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا تو زندگی کے اندر ایک بہتری آئی، ایک انقلاب آیا۔ آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگیاں نہیں بدلتی، آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس کا اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ آج جس شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے پوری دنیا میں الحمدللہ ان کا نام ہے، ایک مقام ہے۔ میری مراد قاری سید صداقت علی شاہ صاحب جو لاہور پاکستان سے تشریف لائے، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم اس کی ذات کا۔ آج ہی آپ تشریف لائے امریکہ اور پھر بروسل سے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آتے ساتھ ہی آپ نے امہ چینل کو
یہ موقع اور یہ ٹائم فراہم کیا، عنایت فرمایا، میں امہ چینل کی مینجمنٹ کی طرف سے اپنی جانب سے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو اس پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں، امہ چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ آپ کا۔ شاہ صاحب قبلہ، بہت سارے احباب آج پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ سننا چاہتے ہیں کہ جس قاری قرآن کے متعلق اور جس کو ہم سنتے ہیں اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے ہم بہت کم جانتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا کو میں یہ بتاؤں اور اس امہ چینل کی اسکرین کے ذریعے کہ قاری صداقت علی شاہ صاحب یہ آج اگر کامیاب ہیں، آج قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ جب پڑھتے ہیں تو دنیا کیوں جھوم اٹھتی ہے؟ قاری صداقت علی شاہ صاحب کس شہر کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی اور بچپنا آپ کا کہاں گزرا؟ شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو میں امہ چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کے ذریعے مجھے تمام اہالیان یو کے اور باقی یورپ کے مختلف حصوں میں جو حضرات ہیں، ظاہر ہے سب سے 1 بائی 1 ملاقات تو بہت مشکل ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا آج کل بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی گفتگو تمام حضرات تک پہنچتی ہے۔ صحیح۔ میری پیدائش شہزاد صاحب سرگودا میں ہوئی۔ جی۔ ہمارے بزرگ جو ہے وہ جب پاکستان بنا تو انڈیا سے وہ مائیگریٹ ہوئے۔ ہمارے بزرگوں کا جو گاؤں تھا گرداسپور میں، بھوپر سیداں کے نام سے مشہور تھا۔ اچھا۔ اگر آپ کو تھوڑی سی ہسٹری پیچھے لے چلوں جی۔ تو ہمارے بزرگ ہمایوں کے دور میں شیراز سے تشریف لائے تھے۔ جب ہمایوں نے انڈیا پر حملہ کیا اور اس سے پہلے وہ ہمارے بزرگوں کے پاس گئے شیراز میں، تو ان سے عرض کی کہ ہم انڈیا پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ حصول برکت کے لیے سادات کے 2 چشم و چراغ ہمیں دیں۔ تو ایک چچا اور ایک بھتیجا، اچھا، 2 شہزادے انہوں نے عطا کیے، وہ ان کو ساتھ لے کر ہمایوں انڈیا میں جا کے اس نے حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے، ان کی دعاؤں سے، یہ دیکھیں اس وقت کے شہنشاہوں کا عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی دعاؤں سے، ان کی برکت سے الحمد اس کو فتح ہوئی، پھر اس نے ان کو جگہ وگہ دی، وہیں پر سیٹلڈ ہو گئے۔ اچھا۔ تو ان کی اولاد میں سے ہم بھی ہیں اور ان کی اولاد میں سے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان بھی ہیں۔ اللہ، سبحان ہمارا یہ پورا ایک ہی خاندان ہے، سید منور علی شاہ صاحب جی جی، جماعتی، ہم سب ایک ہی خاندان سے ہمارا تعلق سبحان ہے، اللہ، یہ ہماری بیک گراؤنڈ ہے۔ سبحان تو پیدائش میری ہم سرگودا میں ہوئی، 10 سال ہم سرگودا میں رہے۔ اچھا۔ سن 60 میں پھر ہم لوگ لاہور موو کر گئے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور شاہ صاحب قبلہ یہ بتائیں کہ میں کیونکہ آج ہم انالیسس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے وہ صرف اس اکیلے کی ہی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے والدین کی کوشش و کاوش ہوتی ہے اور اس کے بہن بھائیوں کی، بالخصوص والدین کی۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی قراء حضرات یا قاری قرآن تھے جن کی وجہ سے جو آپ کے آئیڈل بنے تو آپ بھی اس فیلڈ کے اندر آئے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں بے شمار حفاظ پیدا ہوئے ہیں، علماء پیدا ہوئے ہیں، ولی پیدا ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے یا انفارچونیٹلی آپ سمجھیں کہ میرے والد گرامی قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، اللہ اکبر۔ تو ان کے لائف میں ایک ہینڈی کیپ تھا کہ میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، مگر میرے 7 بیٹے ہیں، جی، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں میں سے کوئی قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری بنے۔ تو چونکہ بیک گراؤنڈ ہماری بڑی مذہبی تھی، تو ان کے اس شوق کے پیش نظر میں نے اس طرف جو ہے وہ سفر شروع کیا۔ تو الحمدللہ پھر میں نے قرآن پاک کی حفظ کی تعلیم شروع کی اور ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی چلتی رہی اور حوصلہ افزائی الحمدللہ ہوتی رہی، آگے بڑھتے گئے۔ جی جی، لاہور میں نے پھر قرآن پاک حفظ کیا۔ میرے پہلے استاد تھے قاری رضی الرحمن صاحب، جی،
ان سے میں نے پڑھنا شروع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی نظر جو ہوتی ہے وہ بڑی دور رس ہوتی ہے. صحیح. انہوں نے، میں نے چند دن ان کے پاس پڑھا، انہوں نے میرے والد صاحب کو بلایا. ان کا کہ شاہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بچے کو قرآن کے لیے وقف کر دیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ مجھے اس کا جو مستقبل ہے وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، واہ. تو اب اس کو اس کام کے لیے وقف کر دیں. سبحان. تو والد صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو، یہ فل ٹائم یہاں پر آپ کو حفظ بھی کرے گا، قرات بھی سیکھے گا. تو اس طرح پھر ہمارے سفر کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کے بعد میں نے گولڈ میڈل لیا پاکستان کے اندر 61 کے اندر. سبحان. 1961 میں آئی ٹوک فرسٹ گولڈ میڈل. آپ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت؟ اس وقت میں 11 سال کا تھا. 11 سال. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر سفر چلتا گیا، مختلف مقابلے. حفظ قرآن بھی آپ نے کیا؟ حفظ قرآن بھی میں نے کیا. سبحان اللہ. تلاوت کے مقابلے ہوتے رہے، اور 1966 میں جی. میں ریڈیو پاکستان پر اچھا. آفیشیلی قاری کی حیثیت سے، یعنی کہ یہ آپ کا پہلا بگ سٹیج تھا؟ یہ پہلا بگ سٹیج تھا. اچھا. اور اس کے بعد پھر 1971 میں ایک نیشنل ہوک اپ نیشنل پینل ہے ریڈیو پاکستان کا، جس میں اس وقت جو قراء تھے ان میں قاری غلام رسول صاحب رحمۃ برکاتہ اللہ علیہ وہ تھے، اس میں قاری ظاہر قاسمی تھے، قاری شاکر قاسمی تھے، جی جی، قاری عبید الرحمن تھے. یہ سب بزرگ تھے اس میں. جی جی. اور میں ان میں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اچھا، وہ اس میں اس پینل پر آیا. تو یہ سلسلہ چلتا گیا. آپ نے جو بات فرمائی کہ سکسیس کیسے ہوتی ہے، سکسیس میں خالی محنت نہیں ہوتی. مجھے جو کچھ ملا ہے، جو میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے، وہ مجھے بزرگوں کا، اساتذہ کا، والدین کا ادب جو ہے نا، سبحان اللہ، مجھے سب کچھ اس سے حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. میں نے ہر اس شخص کا ادب احترام کیا ہے جو چاہے مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، علم میں مجھ سے بڑا ہے. آج بھی میرا یہ طریقہ ہے کہ آج بھی جو قراء علم میں مجھ سے بڑے ہیں، چاہے عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی کسی بھی شعبے میں کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنے ماں باپ کا با ادب نہ ہوگا، اپنے اساتذہ کا با ادب نہیں ہوگا، اس کو منزل نہیں مل سکتی. اللہ، اس کو کبھی منزل نہیں ملے گی. مجھے یاد ہے کہ میرے پہلے استاد قاری رضی الرحمن صاحب جی جی، رحمۃ اللہ علیہ بڑی صفت شخصیت تھے. وہ میں کبھی ننگے سر ان کے سامنے ان کی زندگی میں کبھی نہیں گیا، ان کے کبھی ننگے سر نہیں گیا. ایک چیز. دوسری چیز، میں کبھی کار میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں سفر کر رہا ہوں اور میرے آگے وہ بائسیکل پر جا رہے ہیں، میں نے کبھی ان کو اوورٹیک نہیں کیا. اللہ کہ جب تک انہوں نے اپنا راستہ خود تبدیل نہیں کر لیا، اس وقت تک میں ان کے پیچھے سبحان چلتا اللہ، رہا. سبحان. پھر ایک وقت آ گیا کہ ظاہر ہے میں بچہ تھا، کوئی میری بیکنگ نہیں تھی کچھ. مجھے یہاں پر میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں نعت پڑھا کرتا تھا. اچھا. بلکہ نعت سے بھی پہلے مجھے گلوکاری کا شوق شروع ہو گیا. اچھا. 5-6 سال کا تھا. اچھا. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، جو ریالٹی انسان کو بتانی چاہیے. اور جہاں سے میرے والدین کو شوق ہوا کہ اس کی آواز اچھی ہے، یہ گانے کی طرف جا رہا ہے، اس کو ہم نعت کی طرف کیوں نہ لگائیں. تو اس زمانے میں سرگودے کے اندر پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر ولی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہ سرگودہ میں جمعے کی نماز پڑھایا کرتے تھے. حضرت یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے آپ کے متعلق ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا ایک گانا، خاص گانا تھا جس کو آپ گنگنایا کرتے تھے. ہاں. تو یہ بھی تھوڑا سا لائق سا آپ بتا دیں. وہ اصل میں وہ تھا، کون سا گانا تھا؟ ایک اصل میں کو گانا تھا، اس میں بین بجتی تھی. اچھا. تن ڈولے میرا من ڈھولے. اس میں ایک جو بین بجتی تھی نا، وہ بین مجھے اتنا پاگل کرتی تھی کہ اگر میں سویا بھی ہوں تو وہ کہیں پر وہ دھن بج رہی ہے تو اس کو سننے کے لیے میں باہر آ جا کرتا تھا. تو وہ عجیب سی ایک کیفیت ہوتی تھی. تو سب سے پہلے نعت میں نے پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع میں پڑھی
اور وہاں سے میں نے ابتدا کی اور وہیں سے پھر ایسا ایسا پھر افسر مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ان کی شادی ہوئی جی میں بچہ تھا چھوٹا سا بچہ تھا اچھا تو والدہ نے کہا کہ آج شاہ صاحب کی بیگم آ رہی ہیں ان کو ملنے کے لیے جانا ہے جی تو مجھے وہ زمانہ ان کا یاد ہے الحمدللہ انہوں نے بڑا نام کمایا اپنی اس فن خطابت میں جی اور سرگودا کے اندر آج بھی سب سے جو بڑی مسجد ہے وہاں پر وہ حالانکہ ان کو چھوڑے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا سرگودا مگر آج بھی وہ حامد علی شاہ کی مسجد کے نام سے سبحان اللہ مشہور ہے جی جی تو میں بات کر رہا تھا کہ مجھے کوئی پش کرنے والا نہیں تھا آپ کو ہے اچھی طرح اندازہ کہ جب تک کسی بھی فیلڈ کے اندر کسی شعبے کے اندر جب تک کوئی سرپرستی نہ ہو بیک گراؤنڈ نہ ہو سرپرستی نہ ہو تو اس کے لیے اس کا مستقبل اچھا ہونا یا اس کا آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب شیخ عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئے جی اور میں ان کو سننے کے لیے گیا تو میں حالانکہ الحمدللہ منزل عام پر آ چکا تھا جی مگر اس پلیٹ فارم پر مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا اس لیے کہ مجھے کوئی پش کرنے والا نہیں تھا کہ میں اسٹیج تک مجھے پہنچا تھا تو میں دور کھڑا سن رہا تھا اور اپنے اندر ایک تمنا اور ایک آرزو اور ایک جستجو لیے کھڑا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں اس میدان میں محنت کروں گا اور ایک دن آئے گا کہ دنیا کا کوئی ایسا سٹیج نہیں ہوگا جس پر میں نہیں پڑھوں گا وہ قوت ارادی اس نے مجھے ڈٹرمنیشن دی اور رات دن میں نے محنت کی اور الحمدللہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ پھر ریڈیو پر بھی گئے ٹیلی ویژن پر بھی گئے پھر عرب ممالک کے چینلز پر بھی گئے پھر دنیا انشاءاللہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون کون سے ممالک میں آپ تشریف لے کر گئے لیکن ایک کچھ کالرز بھی ہم ساتھ انشاءاللہ لیں گے اور کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کہ آپ نے یہاں پر تشریف لانا ہے تو ابھی حافظ نوید چشتی صاحب لائن پر موجود ہیں ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جناب چشتی صاحب جی السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت خیریت ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آپ سنائے ٹھیک ہیں جی الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک محمد نصیر چشتی جی ویکٹر سے بول رہا ہوں بہت عرصہ ہو گیا قاری صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی مصروف کے آج قاری صاحب کو دیکھا میں نے ٹی وی پہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے سوال کیا جی ہم کون ہوتے ہیں ان سے سوال پوچھنے والے ان سے عرض ہے کہ دعا میں یاد رکھیں اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری بہت شکریہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں تو سورہ رحمان شریف کی کچھ آیتیں پڑھیں بہت شکریہ حافظ صاحب قبلہ انشاءاللہ بریک کے بعد وہ مشہور جو الحمدللہ ان کی سورۃ الرحمن شریف جو انہوں نے پڑھی ہے اس کے متعلق انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اور وہ آپ سے سنیں گے بھی قاری صاحب قبلہ اساتذہ میں آپ کن کن کا نام شامل کریں گے دیکھیے 100 اساتذہ ہیں جن سے میں متاثر ہوں جی ظاہر وہ بھی اساتذہ ہوتے ہیں جی اور ایک اساتذہ ہیں جن سے میں نے باقاعدہ پڑھا ہے ان میں سب سے پہلے قاری عزیز الرحمن صاحب ہیں ٹھیک پھر قاری یوسف صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں پھر قاری غلام رسول صاحب ہیں دامت برکاتہ بھی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے ان سے پڑھا ہے پھر ان کے بعد پھر چونکہ شیخ عبدالباسط میرے آئیڈیل تھے پھر ان کی زندگی میں 3 سال مجھے الحمدللہ ان سے بھی استفادہ کرنے کا موقع ملا 85 سے لے کر 88 تک کیسے انسان تھے وہ بات یہ ہے کہ شعبہ قرات کے اندر ایسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی سبحان میں حالانکہ دنیا کے ہر ملک میں گیا ہوں تمام کانٹیننٹس میں گیا ہوں جہاں پر کوئی بھی قاری پہلی دفعہ گیا ہے نا وہاں پر بھی شیخ عبدالباسط کی آواز موجود ہے سبحان وہ ایسی شخصیت تھے اساتذہ بے شمار ہوئے ہیں مصر کے اندر شیخ مصطفیٰ اسماعیل ہیں شیخ صدیق المنشاوی ہیں شیخ یوسف قاوم بہتیمی ہیں محمود علی البنا ہیں محمود خلیل حسری ہیں ابو العین شائشہ ہیں بڑے بڑے نام ہیں جی مگر عوام الناس کے اندر قرآن پاک کے سننے کا ذوق جو پروموٹ ہوا ہے
وہ ڈیو ٹو شیخ عبدالباسط ہوا ہے. سبحان. اور مصر میں تو آج بھی بہت زیادہ تعداد میں الحمدللہ قاری قرآن. اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر پبلک کے اندر جو قرآن سننے کا ذوق پیدا ہوا ہے وہ شیخ عبدالباسط کی وجہ سے ہوا ہے. اور آج بھی ابھی تک ان کی ڈیتھ 88 میں ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس پائے کا قاری کوئی پیدا نہیں ہو سکا اور وہ جگہ کوئی شخص نہیں لے سکا. آج بھی اچھے سے اچھے قاری کو آپ سن لیں اور اس کے بعد شیخ عبدالباسط صاحب کی کوئی ایک پرانی تلاوت لگا دیں, there is no match at all, کوئی میچ ہی نہیں ہے. صحیح بات. اور پھر کمال کے بڑی ہمبل شخصیت تھے. مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میری ملاقات ان سے امریکہ میں ہوئی. جی. ڈیٹرائٹ مشیگن شہر ہے, ڈیٹرائٹ مشیگن اسٹیٹ ہے, ڈیٹرائٹ شہر ہے اس کا. اور ایک کانفرنس تھی, اس میں میں بھی گیا ہوا تھا, وہ بھی گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے پہلی دفعہ مجھے سنا اور اتنی حوصلہ افزائی فرمائی انہوں نے, سبحان. اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ جو کہ میرے لیے بہت بڑی سنت کی بات تھی. جی. اور اس کے بعد پھر میرا آنا جانا شروع ہو گیا ایجپٹ میں. میں نے وہاں پر آتا جاتا رہا. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ایجپٹ کے اندر اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. اچھا. تو مجھے انہوں نے بلایا, میں ان کو گیا ملنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر اس کا علاج کوئی نہیں ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے بات کی اور اس کے بعد پھر میں نے ان کے پیپرز وغیرہ لیے. میں امریکہ پیپر لے کے چلا گیا. جان ہاپکن یونیورسٹی ہاسپٹل بالٹیمور میں بہت مشہور ہے, وہاں پر ایک ڈاکٹر سٹارک تھے, ورلڈ رینون آئی سرجن. ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں پر لے آئیں تو ہم ان کا علاج یہاں کر سکتے ہیں. دین آئی ٹوک ہم ٹو امریکہ. وہ 1 مہینہ میرے پاس رہے. ان کا بیٹا ہشام عبدالباسط وہ بھی ساتھ تھا. ان کا علاج کیا, الحمدللہ آنکھیں ان کی ٹھیک ہو گئیں. اچھا. اس کے بعد پھر ہم نے مل کر ٹور کیا امریکہ کا, مختلف اسٹیٹس کا پڑھا. سبحان. بڑی ہمبل شخصیت, بڑی عاجز شخصیت, اور بہت کم گفتگو کرتے تھے. اونچی آواز میں نہیں بولتے تھے. اچھا. صرف اونچی آواز ان کی جو تھی وہ قرآن پڑھنے کے لیے پڑھنے تھی. میں بالکل اتنی آہستہ بولتے تھے کہ وہ تیسرا آدمی ان کی بات نہیں سمجھ سکتا تھا کیا بات کر رہے ہیں. حضرت ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. کالرز بھی ہم کچھ سپیس میں لے رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی مطلب معلومات جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, دیکھتے ہیں کون ہے, کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب صاحب میں حافظ قاری سید علی صداقت سے. اپنے ٹی وی کی والیوم بالکل بند کر دیں. ان کو میں نے پہلی بار ٹی وی کے اوپر دیکھا. آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی, آپ ٹی وی کی والیوم بند کر دیں. جی ہاں, میں نے والیوم بند کر دی. بند کی, ٹھیک ہے. جی میں قاری سید علی صداقت صاحب کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کے ساتھ مجھے جو ہے نا ماشاءاللہ مکہ مسجد ہائی پارک لیڈز میں جو ہے نا ان کے ساتھ مجھے نماز تراویح اور با جماعت نماز عشاء ادا کرنے کا مجھے خدمت کا موقع ملا تھا. اور ان کو میں نے ٹی وی کے اوپر پہلی بار دیکھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور ان کا میں ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ ان کا عاشق ہوں. ان کی میں روز سورۃ یاسین سورۃ رحمان سنتا ہوں. ان کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی اور بہت پیاری آواز دی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو میں قاری صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی انشاءاللہ قرآن کی اسٹڈی کر رہا ہوں تو میں بھی قرآن پڑھ جاؤں. مجھے جو ہے نا بہت دل لگی ہے قرآن پڑھنے میں. اچھا تو پلیز قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. حضرت قاری عبدالباسط کے متعلق آپ نے بتایا. اس کے علاوہ ریڈیو کے اوپر آپ نے ریڈیو پر آپ نے یہ جو پہلا بڑا قدم جو تھا, آپ کیونکہ اس وقت یو ور اونلی بٹوین 11 اینڈ مے بی 15 اور سو, اینڈ دین اس کے بعد آپ نے ٹی وی پر بھی الحمدللہ پروگرام جو ہیں وہ کیے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن سے جی میں وابستہ ہوں 1968 سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں کوئی 11 سال کے لیے امریکہ چلا گیا تھا. اچھا. 3 سال میں کویت میں رہا اور اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا کیونکہ ساری فیملی میری امریکہ موو ہو گئی تھی. اچھا. اب میں یہاں آپ کو جو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ قرآن پاک کی عظمت اور برکتیں کتنی ہوتی ہیں.
ہم بیسیکلی بہت غریب فیملی تھی ہماری. اتنی غربت تھی کہ شاید ایک وقت کھانا ہوتا تھا تو اس وقت کھانا بھی نہیں ہوتا تھا. جی. جب انسان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ سبھی کہتے ہیں کہ ہم خاندانی نواب تھے. جی جی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنا ماضی نہیں بھولتا اس کا مستقبل کبھی خراب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جی. میں آج بھی یہ بات کئی چینلز پر کہہ چکا ہوں کہ ہماری یہ صورتحال تھی ہماری گھر کی. مگر ہماری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو کرامت فرمائے, آمین. کوئی بھی شخص مانگنے آ جاتا تھا نا تو وہ جو میں گھر میں ہوتا وہ لٹا دیتی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ انہوں نے کبھی اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ بچے رات کو کیا کھائیں گے. یہ ہے سخیہ تھی, سخیہ تھی. یہ سادات کا ہے. سبحان. تو الحمدللہ میں بچہ تھا اور ہم 7 بھائی 2 بہنیں 2 ماں باپ 11 افراد کر کے, اور ظاہر پھر مہمان نوازی بھی ہوتی تھی ساتھ ساتھ. میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور پھر میں نے محافل میں جانا شروع کر دیا. اس کی برکت سے پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ 14 سال کی عمر میں 11 افراد کا کفیل تھا. واہ, سبحان اللہ. پھر جو قرآن کی برکتیں گھر میں آتی گئیں, اس کے محبوب کے ذکر کی برکتیں گھر میں آتی گئیں. صحیح. تو پھر وہ میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ لہراں پیراں ہو گئیاں گھر وچ میرے, جدی کیتی نوکری سرکار دی. اسی الفاظ پر ہم بریک پر جائیں گے اور انشاءاللہ یہیں سے اور آپ کی والدہ ماجدہ کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو ہوگی اور کہاں سے آپ نے قرات سیکھی, اس کے متعلق مزید, اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے کتنے ڈیفرنٹ طریقے ہیں, اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اور قاری صاحب قبلہ انشاءاللہ تلاوت بھی فرمائیں گے. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. والسلام علیکم. اللہ 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 اللہ